خوابوں کی محبت میں گرفتار تھا کب سے، احادیث پڑھی میں نے جو قرآن پہ کیا غور، یہ راز کھلا مجھ پہ بہت جستجو کے بعد، خوابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور۔ ہاں جی انجینئر صاحب السلام علیکم۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ کی ویڈیوز ہم کافی سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس سے کافی لرننگ مل رہی ہے، اور کینیڈا موو ہوا ہوں میں کچھ سالوں پہلے، اور کچھ نئے ایشوز جو ہم فیس کر رہے ہیں اب کینیڈا میں، اس سے ریلیٹڈ جب ہم انٹرنیٹ کے اوپر یا ویسے بھی ہمارے عالم اسلام کے جتنے بھی بڑے عالم ہیں ان سے سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ چیزوں کا جوابات ملتے نہیں ہیں، جیسے کہ اسلامک فائنینشیل سسٹم جو کہ ایک ایبسنٹ ہے اس وقت دنیا میں، شاید اب تھوڑا بہت اس کا معاملہ چل رہا ہے، قطر سے یا کچھ جگہوں سے کچھ بلین ڈالرز کی وہ اکانومی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن ہم تو ٹریلینز کے اگینسٹ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ایبسنٹ ہے۔ اسی طرح بیسک نیڈس میں دیکھا جائے تو ایک عام انسان جو باہر کینیڈا چلا گیا ہے یا باہر کہیں چلا گیا، اس کے پاس تو گھر جیسی فیسلٹی لینے کے لیے بھی اتنے پیسے موجود نہیں ہوتے، تو وہ پھر مورگیج کی طرف چلا جاتا ہے۔ میرے سوال اسی سے جڑا ہوا ہے کہ کچھ عالم جو کہ بات کرتے ہیں، جن میں جاوید احمد غامدی صاحب بھی موجود ہیں، ان کا ایک مدعا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جی کوئی بھی چیز جو کہ اپنی ایکچوئل ویلیو اپنا وجود قائم رکھ پائے وہ پھر انٹرسٹ کے زمرے میں نہیں آتا، ربا کے زمرے میں نہیں آتا، اور وہ ہائر پرچیز میں آتا ہے، اور اگر وہ ربا میں آتا بھی ہے تو اس پہ وہ والی حدیث کہ جس کے اندر لینے والا اور دینے والا، لکھنے والا اور وٹنس کرنے والا سب ایک میں آتے ہیں، اس کو بھی وہ چیلنج کرتے ہیں کہ اس میں دینے والا وہ نہیں ہے جو کہ واقعتاً انٹرسٹ کو ادا کر رہا ہے۔ اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا کامنٹ دے دیں، سوری ایک بگ کوشچن ہے، تھوڑا سا لمبا سا ہے، تو اس پہ ذرا اپنا ایک اوپینین دے دیں۔ دیکھیں جو ربا کی حرمت ہے نا، وہ احادیث کے اندر نہیں آئی ہوئی، قرآن کے اندر آئی ہے، احادیث تو بعد کی چیز ہے۔ قرآن بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا اور کاروبار کو حلال کیا ہے، اور سود کی ڈیفینیشن کسی عالم دین سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک وہ ٹرمنالوجی ہے جو آپ کسی نان مسلم سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جو سود کی ڈیفینیشن کیا ہے، انٹرسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ مسلمانوں کے فرقوں سے پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے بیچ میں چند کوئی لبرل قسم کے لوگ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا دین کو آسان بنا کر پیش کرنے کے لیے کوئی اپنی ذاتی رائے دے دیں۔ سود کی بیسک ڈیفینیشن ہے پیسے کے بدلے پیسہ۔ اسلام کہتا ہے کہ کاروبار پروموٹ ہونا چاہیے، پیسے کے بدلے پیسہ ڈسکریج ہونا چاہیے۔ پیسے کو اگر آپ کاروبار میں لگائیں اور اس کے اگینسٹ کوئی منافع حاصل کریں اور اس کا کچھ حصہ سلیپنگ پارٹنر کو دے دیں، کچھ آپ رکھ لیں، یا آپ خود کرنے والے ہیں تو سارا خود رکھ لیں، یہ تو حلال ہے۔ لیکن کسی کو پیسے دینا اور پیسے کا کرایہ لینا، یعنی کسی کو 10 لاکھ روپیہ دینا اور کہنا کہ تم نے مہینے کے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں، یہ پیسے کا کرایہ ہے اور یہ سود ہے۔ ہاں کسی کو 10 لاکھ دیے اور اسے کہا کہ کاروبار میں انویسٹ کرو، محنت تمہاری ہوگی اور پیسہ میرا ہوگا، اور جب منافع ہوگا تو اتنے % ہم تقسیم کر لیں گے۔ اس دفعہ اگر 50,000 منافع ہوا ہے تو ٹھیک ہے، 25 تم رکھ لینا، 25 میں، یعنی اگر آپ نے یہ ریشو رکھی 50-50% کی۔ اگلی بار اگر پروفٹ ہی 5,000 ہوا ہے پھر ہم دونوں 5,000 ہی رکھیں گے، پھر میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا 25 پورا کرو جہاں سے مرضی، وہ تو ظلم کا نظام ہے نا۔ تو سود جو ہے یہ ظلم کا نظام ہے۔ سود دینے والا اور لینے والا دونوں مجرم اس لیے ہیں کہ اسلام نے سود کو فی نفسہ ہی حرام کیا ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے پی ٹی وی کے اوپر سود کے اوپر ریکارڈنگز کرائی تھی، اس وقت ان کا وہی موقف تھا جو میرا ہے۔ میں اس وقت کے غامدی صاحب کے موقف کو صحیح سمجھتا ہوں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ اگر سود دینے والا اور لینے والا دونوں راضی ہیں، اگلے زمانوں میں تو امیر لوگ استحصال کرتے تھے عوام کا، آج کل بینک کیا کہتا ہے، وہ خود آفر کرتا ہے کہ آپ مجھے پیسے دو میں تمہیں سود دوں گا۔ حالانکہ دوسری طرف یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ مجبوراً قرضہ اٹھاتے تھے، تو یہ بات بالکل الٹ ہو چکی۔ تو اس کا غامدی صاحب نے جواب دیا تھا کہ زنا چاہے بالرضا ہو یا بالجبر ہو، زنا فی نفسہ ہی حرام ہے۔ بس میرا بھی یہ جواب ہے کہ سود ہے، چاہے بالرضا ہو یا بالجبر ہو، سود کو اسلام نے حرام کیا ہوا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ فالو کوشچن ہے اس کا کہ غامدی صاحب بھی سود کو سود ہی مان رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی بینک 2,500 کا کارڈ آپ کو جب دیتا ہے، $2,500 کا کارڈ، یہی میری لمٹ ہے وہاں پہ، اس سے زیادہ مجھے بینک دیتا نہیں ہے۔ اس پہ جب پیسے پہ پیسہ میں لیتا ہوں اور وہ وجود اپنا قائم نہیں رکھتا، یا $50,000 لے کے میں ایک ٹرپ پہ چلا جاتا ہوں اور $50,000 کو خرچ کر دیتا ہوں، تو میرا استحصال ہو سکتا ہے، میری ایکسپلوٹیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے پاس اس کا وجود قائم نہیں ہے۔ یہ وہی فرق کر رہے ہیں نا بالرضا اور بالجبر۔ ہم کہتے ہیں استحصال ہو یا نہ ہو، مرضی سے دو مرد و عورت کام کر رہے ہیں، استحصال تو نہیں ہو رہا نا، بالکل صحیح ہے، وہ فی نفس سے ہی حرام ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی، یہ بھی وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ نہیں وہ جو کہتے ہیں مجھے آپ سے بہتر پتا ہے بھائی۔ اچھا سر ایک چیز، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا آج کل وہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ سمپل یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں لے مین بھی سنے گا اس کو، وہ سمپل یہ کہہ رہے ہیں کہ سود
دینے والا مجرم نہیں ہے, لینے والا مجرم ہے. ہاں, اس کیس میں جہاں پہ سود کی ڈیفینیشن بیٹھتی نہیں, وہ کہتے ہیں ہے ہی ہائر پرچیز, یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک وہی بینک مجھے $2,500 سے زیادہ نہیں دیتا, لیکن وہی بینک مجھے $10 لاکھ دینے کے لیے تیار ہے, تو بیسیکلی کس چیز کے لیے؟ اس گھر کو خریدنے کے لیے. دیکھیں کموڈٹی انوالو ہوگی پھر سود نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی, ہاں بالکل یہی بات ہے. ہاں, لیکن وہاں ہمارا مسئلہ پھر ایک اور ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, کموڈٹی انوالو ہو جائے, مارٹگیج کی شکل ہو, وہاں ہماری صرف ایک ریزرویشن ہے کہ یہ آپ ان لوگوں کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں جو سودی کام کرتے ہیں. وہاں ہمارا پرابلم یہ ہے. ورنہ تو یہاں ہم قسطوں کے کاروبار کو حرام کیوں نہیں کہتے, ہم تو حلال سمجھتے ہیں. اسلامک بینکنگ کے پورے سسٹم کو حلال سمجھتے ہیں. جہاں تک کائبر ریٹ کا ایشو ہے وہ تو ایک مجبوری ہے, اوورآل ایک ورلڈ لیول کے اوپر ایک چیزیں چل رہی ہیں اس کی وجہ سے. مارٹگیج سے ہمارا جو اختلاف اس وجہ سے نہیں ہے. میں آپ کو سمپل, آپ مجھ سے اگر ایک لفظ میں پوچھتے مارٹگیج حلال ہے, میں نے کہنا تھا حلال ہے اگر اسلامک بینک کے تھرو ہو بس. اگر نان اسلامک بینک کے تھرو ہے تو ہم ان کے اس سسٹم کو سپورٹ نہیں کرتے, کیونکہ نان اسلامک بینکنگ فی نفس ہی پیسے کے بدلے پیسے کا کام کرتی ہے. اگر وہ اپنا وہ کام چھوڑ دیں اور ٹوٹل کاروبار شفٹ کر لیں کموڈٹی کے اگینسٹ, تو اس سے بھی لے آپ. اسرائیل میں کئی بینک ہیں جو اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں, وہ اسے اسلامک نہیں کہتے لیکن ہے اسلامک بینکنگ کے کریں. ٹھیک ہے, اور اس شک کے ساتھ ہاں جی, یورپ امریکہ میں بھی جو اسلامک بیس کموڈٹی کے اگینسٹ ہے اور وہ ٹوٹلی کاروبار ان کا, یہاں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پابند کیا ہے کہ ہر بینک نے جو نان اسلامک ہے اس نے ایک اپنی برانچ اسلامک بھی کھولنی ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں الائٹ بینک نے ایک برانچ کھولی ہوئی ہے, تو میں اس کو جائز نہیں سمجھتا کیونکہ اوورآل پیسہ ایک ہے, اوپر مالک ایک بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے جب بھی بات کی تو کہا جو سارا کا سارا اسلامک سسٹم ہے, جس طرح میزان بینک ہے, دبئی اسلامک بینک ہے, اب فیصل بینک بھی اسلامک کی طرف چلا گیا, اور پاکستان میں تو اسلامک بینکنگ گرو کر رہی ہے, دوسروں سے تو لوگوں نے پیسے نکلوا لیا. ٹھیک ہے, اور یہ بھی اسلامک بینکنگ والوں کی ایک محنت ہے کہ لوگوں نے پیسہ بینک میں رکھوایا. ابھی بھی جو لوگ نماز بھی نہیں نہ پڑھتے وہ بھی بینک میں سود کھانے کو حرام سمجھتے ہیں, اور وہ سود نہیں کھا رہے. یہ اسلامک بینکنگ کے بعد کوئی 40-50% پیسہ لوگوں نے نکالا ہے, ورنہ ابھی بھی 80% زیادہ لوگ بینک میں پیسے نہیں جمع کرواتے سود کی وجہ سے. یہ جو اسٹیٹسٹیکل انالیسز انہوں نے اکٹھا کیا ہے. تو ہمارا یہ ایشو ہے کہ جو کاروبار 100% حلال طریقے سے لوگ کر رہے ہیں, وہ اگر تکافل بھی کرے انشورنس درست, وہ کار فائنانسنگ بھی کرے درست, کیونکہ وہ انہوں نے پورے کا پورا سسٹم فٹ ان بٹھایا ہوا ہے اس کے اعتبار سے. تو وہ قسطوں کا کاروبار جو کر رہے ہوتے ہیں پلاٹ کے اگینسٹ یا مکان کے اگینسٹ, وہ اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اختلاف ان بینکوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اچھا اسی زمن کا ایک آخری سوال ہے, یہ بالکل بات آپ کی سمجھ آ گئی کہ ایک کنونشنل بینک جو ہے اگر وہ اسلامک بینکنگ کر رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا کینیڈا میں شاید ممکن نہ ہونا کہ سٹی بینک کا بھی اسی کا بینک بن جائے. یا یہ جو سوال آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا جواب میرے پاس نہیں ہوگا, میں آپ کو پہلے بتا دوں. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہم کیا کریں؟ نہیں ہم نہ کریں, میں یہ نہیں کریں, اگر تو آپ کر جائیں تو کیا اس پہ وہی حرمت قائم ہو رہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن وہی پوچھ رہا دینے والے کے بارے میں. میرے بھائی آپ کا مکان بنے نہ بنے مجھے کیسے لینا دینا. ہاں, وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے کہا تھا تم خود سود کھا کے جہنم میں جا رہے ہو, مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہو, جاؤ. مجھے تو میری تو کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی, میں نے تو آپ کو بتانا ہے. اب یہ میرے لیے ضروری نہیں کہ میں نے آپ کو زبردستی کوئی سولوشن دینا ہے. میرے پاس تو یہ سلطہ نہیں ہے نا, گورنمنٹ تو میرے پاس نہیں, میں تو صرف آپ کو ایک اچھے لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتا سکتا ہوں. رشتہ کروانا میری ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے, رشتہ آپ نے خود ڈھونڈنا ہے. آپ دیکھ لیں اس کے ایکویلنٹ آپ کیا کر سکتے ہیں, اپنے معاملات کو کس طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں, فائنانسز کس طرح مینیج کر سکتے ہیں. باقی اگر آپ اپنے سینس میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو جسٹیفائی کر لوں گا قیامت کے دن, تو آپ کریں, میرے کھاتے میں نہ ڈالیں. ہاں, میں نہیں اس کی بالکل, میں کیوں کسی کے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤں. میں تو آپ کو ان پرنسپل بات بتاؤں گا کہ بھائی یوں ہے. اور اب رہ گیا اس کے اوپر گلا کرنا جو اسکالر سے کہ جی آپ لوگ کیا سسٹم دے رہے ہیں. بھائی ہمارے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے, ہمارا کام ہے اپنی زبان سے بات بیان کرنا, آلٹرنیٹو سولوشن دینا. امپلیمنٹیشن پرائم منسٹر کا کام ہے, گورنمنٹ کا کام ہے. تو وہ اگر نہیں کر رہے تو ان سے پوچھا جائے گا. ہماری بس ڈیوٹی اتنی ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ تقی عثمانی صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ بکس لکھ کے ایک پورا متبادل سسٹم دیا ہے. اس میں جو 2-3 قباحتیں موجود ہیں نا, اس کی وجہ بھی اوورآل ورلڈ کے سسٹم کی خرابی ہے, وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. جس طرح کائبر ریٹ ہے, کراچی انٹر بینک ایکسچینج ریٹ, کہ وہ اس کے اعتبار سے انہیں بھی اسلامک بینک کے بھی پروفٹ کو اس لمٹ کے اندر رکھنا ہوتا ہے, ادروائز تو دوسرے بینکوں کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ قسط لیٹ ہونے کے اوپر پینلٹی ڈالنا, اسلام میں تو یہ سود ہے, لیکن اس کا انہوں نے الٹرنیٹو یہ نکالا ہے کہ یہ پینلٹی کے بغیر تو یہ قسطیں دیں گے نہیں, تو وہ 2-3 پینلٹیز
مس کر دیتے ہیں, ڈھیل دیتے ہیں مقروض کو. جب بالکل معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو تھوڑا بہت جرمانہ ڈالتے ہیں نا, وہ گورنمنٹ کے چیریٹی فنڈ میں جاتا ہے, بینک اس کا بینیفیشری نہیں ہوتا. تو چونکہ بینک بینیفیشری نہیں ہوتا پیسے کے اعتبار سے, اسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ یہ پینلٹی دے یا نہ دے, سوائے ایک چیز کے کہ یہ اس کے اوپر لٹکتی ہوئی تلوار ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اس میں کمزوری ہیں. باقی یہ 90% جو پاسبل تھا ان گیون سرکمسٹانسز کے اندر وہ سسٹم ہو چکا ہے, اور یہ جو تھوڑی بہت قواتیں ہیں یہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہوگا. ایک لاسٹ ریکویسٹ کر دوں بس. جی سر ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم لوگ جو باہر موجود لوگ ہیں وہ آپ کی ویڈیو سے باقی بہت سارے سوالوں کے جوابات تو ان کو مل جاتے ہیں, لیکن جو فائنینشیل سسٹم سے ریلیٹڈ سوال ہیں وہ جواب کبھی بھی نہیں مل سکتے, کیونکہ باہر کے لوگ جو سننا چاہتے ہیں نا وہ میں کر نہیں سکتا. یہ بھی ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے. مجھے کوئی لچ فرائی کرنے کا شوق نہیں ہے نا, میں وہ بات کروں گا جو میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا, اور یہ کوئی میری کمزوری نہیں ہے. اگر وہاں پہ کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے, یعنی ایک بندہ آپ مجھے باہر سے کہتا ہے جی ہم نے یہاں گول گپے کھانے ہیں, گول گپے نہیں اگر کینیڈا میں ملتے تو میں کیا کروں, میں اس کو یہ کہوں گا بھائی ادھر آ جاؤ تم, وہاں ارینج کرنا تو میری ذمہ داری نہیں ہے نا. میں ان پرنسپل تو چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں, میں تو یہاں پہ بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکتا. میں پرائم منسٹر نہیں ہوں, نہ میں گورنمنٹ کے اندر ہوں. میں صرف سجیسٹ کروں گا, اور اسکالرس کا کام یا جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں ان کا کام ایک ایکڈیمیا کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے ان پٹ دینا. ٹھیک ہے, اسسٹنس ہم دیں گے. پچھلی گورنمنٹ میں بھی میرے پاس کچھ بندے ایجنسیوں کے آئے کہ جی ہم نیکسٹ گورنمنٹ جی وزارت مذہبی امور آپ کو دیتے ہیں. میں نے کہا جی میں اس کو میں وہ بولنا نہیں چاہتا کہ میں نوک پہ رکھتا ہوں, میں نے کیا کرنا ہے اس کو. اللہ کے بندو, میں اسسٹنس پرووائڈ کروں گا. مجھے بھی آپ جو ہے وہ حکومتی ملا بنانا چاہتے ہو تو یہ چیز ہے, ہم اسسٹنس دیں گے اور فری دیں گے, 1 روپیہ بھی نہیں اس کے چارجز لیں گے. لیکن جہاں ہمارے بس میں نہیں ہم کیا بتائیں. تو بہتر یہ کہ آپ ان ملکوں میں شفٹ ہوں جہاں آپ کے پاس اسلامک بینکنگ کی فیسلٹی ہے, یا اسلامک بینک والوں سے ملیں, ان کے آنر سے ملیں. میں کہتا ہوں کہ آپ اگر میزان بینک کو یہ آفر دیں کہ اتنی بڑی ہماری کمیونٹی ہے اور اتنے لوگ مارٹگیج کرنے کے لیے تیار ہیں اسلامک اصولوں کے اوپر, آپ کینیڈا میں ہماری ایک برانچ کھول دیں تو وہ کھول دیں گے. فیصل بینک کیوں اسلامک ہوا ہے, انہیں پتا چل گیا تھا کہ لوگ اب اس طرف شفٹ ہو رہے ہیں, باقی بینک تو اجڑ رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کو یہ کہ چلو یار یہ حلال کا تو ہے نا, اگرچہ تھوڑا مل رہا ہے حلال کا تو ہے نا, تو اس وجہ سے ان کو مجبوراً ہونا پڑا. تو آپ, میرا خیال ہے کہ جو اسلامک بینک والے یہاں لوگ ہیں ان کے بڑوں سے ملیں, انہیں قائل کریں کہ وہاں برانچز کھولیں. ایک نہ ایک دن آ ہی جائیں گی, کئی ملکوں میں آ بھی چکی ہیں, آ چکی ہیں نا, ہاں آ چکی. ہاں تو بس کسی طریقے سے ان معاملات کو ان کو اگر آپ کمیونٹی کی شکل میں جائیں گے نا کہ جی اتنی بڑی ہماری کمیونٹی ہے, اتنے لوگ اس سے اٹیچ ہیں, تو وہ اپنا وہ پورا انالیسس کر کے دیکھیں گے, اگر فیزیبل ہے تو وہ برانچ کھول لیں گے. تو یہ آپ کام کریں. اب یہ کام مولوی نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے, یہ کام میں نے نہیں کرنا. ہاں میں نے آپ کو ڈائریکشن ضرور دینی ہے, اس کے بعد کام آپ لوگوں نے کرنا ہے. اس میں کوئی اسسٹنس چاہیے تو میں فری آف کاسٹ دینے کے لیے تیار ہوں. میں تو یعنی آن لائن 5 دن تو ہمارا ایک چینل شاہد اور بلال کا عشاء کی نماز کے بعد 2 گھنٹے ہوتا ہے, آپ آگے اپنا کوشچن ریکارڈ کروائیں. اوورسیز تو ڈائریکٹ آ کے مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں, تو یہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.